بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زما دا ویډیو د ایران هغه غیرتی بادشاه په باره کې ده چې د کفارو غرور یې په خاورو کې میلاو کړ او د دې امام صاحب نامه ده علي حسین خامنه‌ای. ناظرین د دې په زندګۍ باندې یو مختصر ویډیو زه ستاسو خدمت کې پیش کوم چې دې زندگی څنګه تیره کړې ده او څنګه خپل عوامو سره مینه محبت کړی دی. نو ناظرین راځئ چې دا ویډیو وګورو او د دې د زندګۍ نه څه سبق حاصل کړو. راځئ چې وګورو. یہ وہ بات ہے جو آیت اللہ علی خامنائی نے 2009 میں کہی. میری روح غریب ہے، میرا جسم نامکمل ہے، میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے. میں یہ سب دین کی خاطر، میں یہ سب انقلاب کی خاطر قربان کر دوں گا. دوستو، آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں پیدا ہوئے. آپ 1939 میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم دین بننا چاہتے تھے. یہ فیصلہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ علی خامنائی رضا شاہ پہلوی جیسے سیکولر بادشاہ کے دور میں بڑے ہوئے. وہی رضا شاہ پہلوی جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا، جس کے دور میں ایران میں ماڈرنائزیشن کے نام پر نامناسب لباس کا استعمال، شراب خانے اور ڈانس کلب جیسی سرگرمیاں عام ہو چکی تھیں. 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے علی خامنائی کی زندگی آسان نہ تھی. جس عمر میں ان کے ہم عمر ساتھی کھیلوں جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے، آپ ایک عالم کا لباس پہنے اپنے مشن کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے. آپ کا مشن دین اسلام تھا. خامنائی کا تعلق مشہد کے ایک مذہبی خاندان سے ہے. بچپن سے ہی انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور ایک بااثر خطیب کی حیثیت سے شاہ ایران کے خلاف آواز بلند کی. انقلاب کے بعد وہ 1981 میں ایران کے صدر بنے اور پھر آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد رہبر اعلیٰ کے طور پر چنے گئے. ان کی زندگی بہت سادہ ہے. وہ تہران میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں اور باغبانی اور شاعری کے شوقین ہیں. 1980 کی دہائی میں ایک بام حملے کے بعد ان کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا. ان کے 6 بچے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، لیکن ان کی فیملی بہت کم میڈیا کی نظروں میں آتی ہے. ان کا سب سے نمایاں بیٹا مجتبیٰ ہے، جو مذہبی تعلیم یافتہ ہے اور طاقت کی کئی اہم مراکز میں اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے. دوستو، چونکہ رضا شاہ پہلوی کی بادشاہ تھی اور ایران ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا، ایسے میں 1962 میں آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی انقلابی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی. یہ وہی تحریک تھی جو رضا شاہ پہلوی کی سوچ کے عین مخالف تھی. ویورز، اگر ہم آیت اللہ علی خامنائی کی اسٹرگل کے حوالے سے بات کریں تو آیت اللہ علی خامنائی کی سب سے بڑی اسٹرگل یہ تھی کہ وہ ایران کے بادشاہ شاہ آف ایران کے مخالف امام خمینی کے ساتھی تھے. امام خمینی کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. امام خمینی نے دین اسلام کی خاطر، امام خمینی نے انقلاب کی خاطر ایران میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور ایران میں صرف نظام رضا شاہ پہلوی کا تھا. امام خمینی کو ایران سے جلا وطن کیا گیا، مگر ان کے حامی، ان کے ساتھی، ان کے فالوور آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی کوشش جاری رکھی. انہوں نے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ان کا پیغام پورے ایران میں پہنچایا، جس کی سزا ان کو کئی بار دی گئی. آیت اللہ علی خامنائی نے دین اسلام کی خاطر، آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں. آیت اللہ خامنائی 1989 سے ایران کے رہبر اعلیٰ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایرانی ریاست میں سب سے زیادہ طاقت انہی کے پاس ہے. وہ نہ صرف ایران کے مذہبی پیشوا ہیں بلکہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. ہر حکومتی فیصلہ، قانون سازی اور خارجہ پالیسی میں ان کی رائے سب سے اہم مانی جاتی ہے. ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے اور وہ انتخابی امیدواروں کو منظوری یا نامنظوری دینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. اسے رہبر اعلیٰ کی جانشینی کے ممکنہ امیدوار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. باقی بیٹوں میں مصطفیٰ، مسعود اور میثم شامل ہیں. ان میں سے مصطفیٰ اور مجتبیٰ ایران عراق جنگ میں شامل رہے، جبکہ مسعود اور میثم نے اپنے والد کے ادارہ جاتی کاموں میں کردار ادا کیا. ان سب کی شادیاں بھی ایران کی بااثر مذہبی اور کاروباری شخصیات کے خاندان میں ہوئی ہیں. خامنائی کی 2 بیٹیاں بشرا اور ہدا بھی بااثر خاندانوں میں بیاہی گئی ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں. یہ پورا خاندان اگرچہ عوامی سطح پر کم نظر آتا ہے، مگر ایران کی سیاست اور نظام حکومت میں ان کا کردار بہت گہرا اور بااثر ہے. آیت اللہ کی اہم خدمات کی بات کریں تو 1980 میں وہ سیکرٹری آف ڈیفنس اور سپروائزر آف اسلامک ریولوشنری آف گارڈ رہے. 1981 میں ہائی سیکیورٹی کاؤنسل میں امام خمینی کے ریپرزینٹیٹو کے طور پر رہے، جس کے بعد ایران عراق جنگ میں سب سے آگے رہے. دوستو، جون 1981 آیا. اسلامی انقلاب کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف
अपोजिशन की जानिब से भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया, उनके लिए कई रुकावटें खड़ी की गईं और यहाँ तक कि उनको जान से मारने की कोशिश का आगाज़ कर दिया गया। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ईरान का सदर मुंतखब किया गया। उनको यकीनी तौर पर सब ये जानते थे कि वो एक वफादार और पैरोकार शख्सियत के मालिक हैं। बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि अली ख़ामनाई 1982 से 1986 और फिर 86 से 90 तक ईरान के सदर मुंतखब हुए। सन 1989 आया, इमाम खुमैनी का इंतकाल हुआ और इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद उलमा की जानिब से एक नए रहनुमा का इंतखाब करने के लिए सर जोड़ लिए गए। उलमा की जानिब से आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया। उनकी उम्र 49 बरस थी। उनका इंतखाब इमाम खुमैनी के नज़रियात की बुनियाद पर किया गया। दोस्तों 1990 में अली ख़ामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर यानी रहबरे आला बन गए। दोस्तों बहुत से लोग जानते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बहुत बड़े बड़े ईरान के लिए काम हैं, उनकी बहुत खिदमात हैं और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बड़े कामों में जिस काम का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वो है पासदाराने इनकलाब। The two best leaders we have in the whole world today. One is Christian, Vladimir Putin, and one is Muslim, Ali Khamenei of Iran. क्या ख़ामनाई ईरान के आखिरी रूहानी सुप्रीम लीडर होंगे? इस वक्त जब ईरान पर दबाव बढ़ रहा है और इसराइल से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, ख़ामनाई और इनका ख़ानदान आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। आप सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे और इस तमाम तर पावर के मिलने के बाद भी तारीख़ बताती है और हाल भी ये बताता है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई एक आज़ी पसंद इंसान है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बागबानी का शौक़ था और उनको बागबानी का शौक़ है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई बागबानी करना पसंद करते हैं, एक छोटे से बाग में रहना पसंद करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सर बिया मुलाकात को दागे पूरी इजाज़त वालम अल्लाह खुशहाल आबाद लरा। अस्सलाम वालेकुम।